حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی۔ پس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ کے وصال کے بعد آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا، جبکہ آپ کا جسم اقدس خاک میں مل چکا ہوگا۔ آج کل کے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی مر گئے، مٹی ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ حدیث پاک سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا یا کسی قسم کا نقصان پہنچانا حرام کر دیا۔ زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں اور انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائیں۔ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے میری روح لوٹا دی ہوئی ہے، یعنی میری توجہ اس کی طرف مبذول فرماتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ جب بھی حضور پر کوئی سلام بھیجتا ہے تو حضور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور حضور قبر میں زندہ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ، یعنی اونچی آواز سے بھی دعا کرو اور آہستہ بھی، دونوں طریقے سے جائز ہے۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وقال اللہ تعالی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، جب تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ فرما دیں، میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال الدعاء هو العبادۃ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، بے شک میں دعا قبول کرتا ہوں، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں انہیں جہنم میں اوندا کر کے ڈالا جائے گا، یعنی الٹا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دعا ہی عبادت ہے، جو دعا سے منہ موڑ لیتا ہے اسے کبھی اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا جس کا تعلق دعا سے ہوتا ہے اللہ کا قرب بھی اسے ہی نصیب ہوتا ہے، کیونکہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اپنا تعلق دعا کے ساتھ جوڑیں، اپنی التجاؤں کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ اللہ ہی اصل میں حاجت روا ہے۔